میں بدکار ہرگز نہیں تھی۔ میری رگوں میں ایک شریف ماں باپ کا خون تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میرا قصور بس یہ تھا کہ میں یتیم اور بے سہارا تھی۔ میرے والدین کی ایک حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی، اس لیے مجھے میری پھپھو اپنے گھر لے گئی۔ میری عمر 16 سال تھی۔ جب میں پھپھو کے گھر آئی تو میری پھپھو کا شوہر مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ بار بار وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور میں پیچھے ہٹ جاتی۔ میری پھپھو کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اکیلی ہی رہتی تھیں، اس لیے مجھے اپنے گھر لے تو آئیں، لیکن مجھ سے نوکرانی کی طرح سے کام کرواتی تھیں اور ان کا شوہر الگ میری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ ایک بار میں کپڑے دھو کر اوپر چھت پر ڈالنے گئی تو نہ جانے کب میرا پھوپھا موقع پا کر اوپر آ گیا۔ میں کپڑے رسی پر پھیلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص مسکرانے لگا۔ میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ آنکھ ونک کر کے بیہودہ گانے گانے لگا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے رسی پر جیسے تیسے ڈالے اور نیچے اتر گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی جو میرا پھوپھا کر رہا تھا؟ میں نے پھپھو سے اس لیے نہیں کہا کہ وہ مجھے ہی برا بھلا کہتی تو میں کہاں جاتی، میرا تو کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک بار میں صحن میں رکھے پرندوں کو باجرہ ڈال رہی تھی۔ میری پھپھو دوپہر کو سو جاتی تھیں۔ آج چھٹی کا دن تھا تو میرا پھوپھا بھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ میرے دل کی بات تو یہاں بھی سننے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میں جب بھی کاموں سے فارغ ہوتی پرندوں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ اب بھی میں گنگنا رہی تھی جب میرے عقب سے کسی نے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس لیے موقع پا کر وہ پھوپھا مجھے کونے میں لے گیا۔ پھر اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا لیکن میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی اس جرأت پر حیران اور پریشان سی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں شور مچا دوں گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ لیکن وہ ڈھیٹ شخص ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم مچاؤ شور، میں تمہاری پھپھو کو کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے اشارہ کر کے بلایا تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گی لیکن تمہارے ساتھ بہت کچھ کر دے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر دانت سے کاٹا اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ میری پھپھو میری بات کا اعتبار نہیں کرے گی۔ ایک بار میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے آہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، اس لیے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن گھپ اندھیرا تھا۔ اس وقت جس قدر اندھیرا تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور سے اپنی آنکھیں پھیلا کر دیکھا تو میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایک شخص کا سایہ مجھے اپنے کمرے میں محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتی وہ شخص میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میری کھلی آنکھیں دیکھ کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ چپ چاپ میری خواہش پوری کر دو ورنہ میں تمہاری پھپھو سے کہہ دوں گا کہ اسی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میرا سر یہ سن کر چکرانے لگا تھا۔ وہ شخص مجھے گناہ کے لیے دھمکانے لگا، کہنے لگا، اور تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم پر الزام لگا دوں گا۔ میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میری آواز اس خاموشی میں گونجنے لگی۔ وہ شخص مجھ سے زبردستی کرنے لگا اور میں شور نہ مچا سکوں وہ بار بار میری آواز بند کرنے کے لیے میرے منہ پر ہاتھ رکھ رہا تھا، لیکن شور کی وجہ سے میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ شخص بہت خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے اپنا آپ چھڑوایا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ میری پھپھو میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھوپھا نے کہا کہ میں نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ میرے انکار پر بھی پھپھو نے میری بات پر یقین نہ کیا اور مجھے بدچلن کہنے لگی اور مجھے بہت مارا۔ کہنے لگی، تم میرے لیے مر گئی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں پھپھو کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی میری بات کا اعتبار کریں، لیکن پھپھو نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تھی، سنسان راستے پر جا رہی تھی۔ میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک بڑی سی بس آ کر رک گئی۔ اس میں بارات تھی۔ وہ بس وہیں خراب ہو گئی جہاں میں بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے نصیب میں کیا ہے۔ اس بس میں بہت شور ہو رہا تھا، ڈھول بج رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، خواجہ سیرا بھی ناچ رہے تھے اور باراتی بھی۔
میں نے رش دیکھ کر بس کا پچھلا دروازہ دھیرے سے کھولا اور بس کے اندر چلی گئی اور اسی بارات میں شامل ہو گئی۔ اس بار تو اللہ نے میری عزت بچا لی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی تو کب تک خود کو بچا پاؤں گی۔ وہ باراتی جب ایک گھر کے سامنے بس روک کر نیچے اتر گئے تو میں چادر سے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میرے برابر میں بھی ایک خواجہ سیرا بیٹھا تھا، اس لیے میں بھی ان خواجہ سیرا کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ وہاں بڑے سے صحن میں دوپٹے سے گھونگھٹ نکالے اس باراتیوں میں میں بھی ناچنے لگی۔ میں ننگے پاؤں ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہی تھی۔ مجھے ناچتے ہوئے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں جھوم رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر تو بہت لوگ خوشی کے مارے ناچتے جھومتے دیکھے ہوں گے، لیکن میرے آنسو بدتدریج بہہ رہے تھے، لیکن میں ناچ رہی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے ارد گرد کی ہوش نہ تھی۔ جیسے جیسے ڈھول بجنے میں تیزی آ رہی تھی، میرے پیروں پر میرا اختیار نہ تھا۔ میں گھونگھٹ میں یہ بھی نہ دیکھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ناچ رہا ہے یا نہیں۔ میرے بے اختیار چلتے پیر، لچکتی کمر، لہراتے ہاتھ اس وقت رکے جب ڈھول کی آواز بند ہوئی تھی۔ یکدم میں ہانپتے ہوئے رک گئی تھی۔ مجھے لگا کسی ٹرانس سے باہر نکلی ہوں۔ ہوش میں واپس آئی جب میں نے دوپٹے سے باہر جھانک کر دیکھا تو سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں ناچنے والی بس میں تھی اور کوئی نہیں۔ شادی کے ہنگامے میں بھی سب چپ چاپ میرا ناچ دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں اپنی طرف مرکوز دیکھ کر مجھے خفت نے آ گھیرا تھا۔ اس سے پہلے مجھ سے کوئی سوال و جواب شروع کرتا، میں خواجہ سیرا جہاں کھڑے تھے وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اس لیے میری تعریف کرتے ہوئے دولہے کے باپ نے خواجہ سیرا کے گرو کو زیادہ پیسے دیے کہ اس ہجڑے نے اچھی محفل جمائی ہے۔ وہ اس وقت تو چپ رہا، پیسے بھی جیب میں ڈال لیے، لیکن کن آنکھیوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جیسے ہی شادی ختم ہوئی وہ لوگ واپس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، میں بھی ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ گرو کہنے لگا، تم کون ہو؟ تم میرے لوگوں میں سے نہیں ہو۔ میں نے کہا، میں بھی خواجہ سیرا ہوں، مجھے ناچنا بھی آتا ہے۔ وہ گرو تو میری بات پر چپ سا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے دوسرے خواجہ سیرا میری حمایت میں بولنے لگے۔ کہنے لگا، یہ اچھا ناچتا ہے، استاد اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آج تو اس نے محفل ہی جیت لی ہے۔ وہ گرو مجھے رکھنے کے لیے مان گیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا جہاں وہ رہتے تھے، بس 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں وہ خواجہ سیرا رہتا تھا اور اس گرو کے ماتحت تھے۔ دوسرے کمرے میں وہ گرو اکیلا رہتا تھا۔ زمین پر ہی بستر لگائے وہ چاروں وہاں لیٹ گئے۔ ان میں سے ایک نے جب مجھے کھڑے دیکھا تو کہنے لگا کہ تو کیوں کھڑا ہے، چل آ کر ہمارے ساتھ لیٹ جا۔ یہ سن کر تو مجھے جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ میں ان کے ساتھ لیٹنے سے کترا رہی تھی۔ میں سخت گھبرا سی گئی تھی۔ میں ایک لڑکی تھی، اس لیے ان کے ساتھ لیٹے اور سونے سے گھبرانا ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے کہا، مجھے بند کمرے میں نیند نہیں آتی، میں اکیلی صحن میں سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں بس ایک ہی چارپائی رکھی تھی اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا اور اس پر سو گئی۔ صبح مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ گرو تھا۔ مجھے کہنے لگا، تو یہاں کیا کر رہا ہے، اندر کیوں نہیں سویا؟ میں نے کہا، مجھے صحن میں کھلی فضا میں نیند آتی ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا اور کہنے لگا، دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تم ایک لڑکی ہو، ہماری ذات برادری کی نہیں ہو۔ وہ کیسے میری ہر بات جان گیا تھا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی، میں بے آسرا ہوں، اگر اس نے مجھے پناہ نہ دی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ میری بات سن کر بولا، تمہاری پھپھو نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کہنے لگا، دیکھو، ہمارا پیشہ ناچ گانا ہے، اگر تم یہاں رہو گی تو تمہیں ہمارے ساتھ ناچ گانا کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ گرو مجھے شادیوں میں لے کر جاتا تھا، میں بھی ان کی طرح ناچنے لگتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا ناچ گانا وہاں سب کو پسند آتا تھا۔ اسی وجہ سے گرو مجھے خاص اہمیت دینے لگا تھا۔ دوسرے خواجہ سیرا اب مجھ سے جلنے لگے تھے کہ مجھ میں ایسی کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو گرو مجھے اہمیت دیتا ہے، لیکن میں پرسکون تھی۔
جس محفل میں مجھے گرو لے کر جاتا وہ بڑے امیر لوگوں کی شادیاں ہوتی تھیں جو تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ بات بھی تھی، جس محفل میں جاتی میں ڈھول کی تاپ پر بے قابو سی ہو جاتی تھی۔ جب میرا ناچ گانا شروع ہوتا اور جیسے جیسے میں ڈھول پر تیزی سے پاؤں چلاتی، ناچتی، لوگ دانتوں تلے انگلیاں لے لیتے۔ اس محفل کو میں لوٹ لیتی تھی۔ لاکھوں روپے مجھ پر لوگ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میں ناچتے ہوئے اپنے آپ میں نہ رہتی تھی، اس ڈھول کی آواز میں کھو سی جاتی تھی۔ اس لیے میرا ناچ سب کو پسند آتا تھا۔ مجھ پر لوگ پیسہ پانی کی طرح لٹانے لگے۔ وہ گرو میری حفاظت کسی اپنے کی طرح سے کرنے لگا۔ وہ مجھے سڑکوں پر مانگنے کے لیے ایک بار ہی لے کر گیا تھا، لیکن وہاں منچلے مجھے دیکھ کر کچھ بے قابو سے ہوئے، کہنے لگے یہ ہجڑا تو بالکل لڑکی جیسا ہے۔ یہ سن کر میں ڈر سی گئی تھی۔ وہ لڑکے میری جانب بڑھنے لگے اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگے کہ میں نے گرو کو آواز دی۔ وہ گرو کچھ دور تھا، میری آواز سن کر بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں ڈر کر اس گرو کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نوجوان اس گرو سے کہنے لگا اس ہجڑے کو کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اچھے پیسے دیں گے۔ لیکن اس گرو نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ نوجوان پھر بھی میری طرف بڑھنے لگے کہ گرو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ان نوجوانوں کو پیٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے گلی کوچوں میں نہیں لے کر جاتا تھا جہاں یہ ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے گا۔ اس گرو کی بیجا عنایتیں دیکھ کر ایک بار باقی کی خواجہ سرا گرو سے لڑنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا نواب ہے جو بڑی محفلوں میں ہی جاتا ہے اور ہمیں تم روز سڑکوں پر بھی نچواتے ہو اور چھوٹی محفلوں میں بھی۔ گرو کہنے لگا وہ اتنے پیسے ایک محفل میں کما لیتا ہے، تم لوگ مہینے میں بھی نہیں کما پاتے، اس لیے مجھ سے دوبارہ بحث نہ کرنا۔ وہ لوگ اب مجھ سے خار کھانے لگے تھے۔ میں صحن میں سو رہی تھی کہ انہوں نے صحن میں چوہے چھوڑ دیے۔ میں تو بری طرح سے چلا اٹھی تھی۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ گرو کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے بیڈ پر مجھے لٹا کر خود باہر صحن میں چلا گیا۔ ایک بار وہ مجھے ایک شادی میں لے کر گیا۔ وہاں شراب عام تھی۔ مجھے بھی ویٹر نے ایک گلاس جوس کا کہہ کر شراب پلا دی۔ جب ڈھول بجنے لگا تو میں اپنی دھن میں ناچ رہی تھی، جھوم رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر تھی۔ لیکن وہاں کھڑے نوجوان میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑی بے باکی سے بڑھنے لگا۔ مجھے ہوش تب آیا جب مجھے ایک نوجوان نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ پل کے لیے شاید اس نوجوان کا بھی نشہ ٹوٹا تھا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ گرو فوراً سے میرے پاس آ گیا اور اس نوجوان سے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ اپنی حد میں رہ کر ناچ گانا دیکھو، خبردار جو کسی نے اسے چھوا بھی تو۔ میں اس گرو کے پیچھے ایسے چھپ گئی جیسے وہی میرا محافظ ہو۔ وہ نوجوان اپنی ہی سرمستی میں جھوم رہے تھے، شراب کے نشے میں چور تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم باقی خواجہ سرا کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی تفریح کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ میرے گرو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ہمیں آپ کی محفل میں رونق نہیں لگانی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے گیا۔ باقی کی خواجہ سرا گرو کا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اسی رات باہر بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں جانتی تھی دوسرے خواجہ سرا گرو سے میری وجہ سے خار کھانے لگے ہیں، اس لیے اپنا کمرہ بند کر کے سوتے ہیں، اسے کمرے میں نہیں سلائیں گے۔ وہ میری خاطر باہر صحن میں سونے لگا تھا اور صحن چھتا ہوا نہیں تھا، اس لیے بارش سے وہ بھیگ سکتا تھا۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ جائے۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، مجھے اسے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ کمرے میں نہیں آیا تو میں بھی صحن میں کھڑی رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کمرے میں آ گیا اور زمین پر اپنا بستر بچھانے لگا۔ میں نے کہا وہ اوپر بیڈ پر سو جائے، زمین پر میں لیٹ جاتی ہوں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے اختلاف نہیں کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میں بھی زمین پر لیٹ کر سو گئی، لیکن بادلوں کی گرج نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ مجھے بادل کی گرج سے بہت خوف آتا تھا، اس لیے میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ گرو بے خبر سو رہا تھا۔ میں اسی بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر سو گئی۔
اپنے خوف کو کچھ کم کرنے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر شاید اس شراب کا نشہ مجھے اب غافل کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل میں گہری نیند میں سو گئی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ شاید اس نشہ آور جوس کا اثر مجھ پر دیر سے ہوا تھا اور اب تک اترا نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کرنے لگی، لیکن وہ گرو گھر پر نہیں تھا۔ وہ پورا دن گھر پر نہیں آیا تھا۔ رات دیر کو جب وہ گھر آیا تو کہنے لگا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ کہنے لگا سر میں درد ہے، مجھے سر درد کی دوا دے دو۔ میں نے اسے دوا کے ساتھ چائے بھی بنا دی۔ وہ صحن کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے کہا وہ کمرے میں لیٹ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ مجھ سے کترانے لگا تھا، لیکن 1 مہینے بعد جو قیامت مجھ پر ٹوٹی تھی، میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی، میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی تو یاد نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایسا کر کون سکتا تھا؟ جن لوگوں میں رہ رہی تھی مجھے ان سے اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو پھر میں کیسے؟ میں حد درجہ پریشان تھی۔ گھر آ کر بھی اسی پر سوچ رہی تھی۔ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نہ دوپہر کو کھانا کھایا اور نہ ہی رات کا۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ گرو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے 2-3 بار پوچھ بھی چکا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اسے کیا کہتی؟ کیسے کہتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا دماغ سوچ کر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سرا نہیں مل رہا تھا کہ میں جس سے یہ جان سکتی کہ میرے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ اگلے روز مجھے پھر سے الٹیاں ہونے لگیں۔ گرو اس وقت گھر پر ہی تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر کہنے لگا چلو تمہیں ڈاکٹر پر لے جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں بھی سوچ کر تھک سی گئی تھی اور اپنی حالت سے بھی پریشان تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ کسی نے گناہ کر دیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کس نے کیا ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تھی اور وہ یہ سن کر بدحواس سا ہونے لگا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ لوگ مجھے لڑکی نہیں خواجہ سیرا سمجھتے ہیں، پھر یہ سب۔ میں اب یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی گئی لوگ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ ہی بنائیں گے۔ میں تو اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر یہاں آ گئی تھی، کیونکہ مجھے یہاں اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن پھر بھی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں پھر بھی برباد ہو گئی تھی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا ایسا کرو مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیسے کسی خواجہ سیرا سے نکاح کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا کر سکتی ہو، تم مجھ سے نکاح کر سکتی ہو کیونکہ میں خواجہ سیرا نہیں ہوں اور تمہارے بچے کا باپ بھی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ وقت اور حالات کے ہاتھوں ہوا۔ میرا قصداً ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں بہت چھوٹا تھا جب ٹرین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ رات کے پہر ہماری گاڑی ایک اسٹیشن پر رک گئی اور ٹرین میں کچھ خواجہ سیرا اوپر چڑھ گئے اور بھیک مانگنے لگے۔ مجھے شروع سے ہی وہ اچھے لگتے تھے۔ رنگ برنگے برکیلے سے کپڑے پہنے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ جب وہ میرے کیبن میں مانگنے آئے تو میرے گھر والے سو رہے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا۔ میں اس وقت 6 سال کا تھا۔ وہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے انہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ جیسے ہی وہ لوگ ٹرین سے نیچے اترے میں بھی اتر گیا۔ میرے گھر والوں کو خبر تک نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ میرے سامنے میری ٹرین جا چکی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر میں رونے لگا تو وہی خواجہ سیرا میری آواز سن کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے گھر والے ٹرین میں تھے۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ مجھے اگلے اسٹیشن میں میرے گھر والوں سے ملوا دے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس لیے اس نے میری پرورش کرنی شروع کر دی اور میں یہ سب کام سیکھ گیا۔ مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ میں بھی خواجہ سیرا ہی ہوں،
لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم اچھی لگنے لگی۔ کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھتا تو میرا جی چاہتا کہ اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ میں نے بہت بار چاہا کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ اس رات بارش میں اسی لیے کمرے میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن تم مجھے زبردستی اندر لے گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب تم میرے بیڈ پر آ کر لیٹی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تم میرے بہت قریب تھی۔ مجھے تم بہت اچھی پہلے سے لگتی تھی، اس لیے میں بہک گیا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میں… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ تمہیں شاید شراب کے نشے نے غافل کر دیا، لیکن مجھ پر شاید وقتی طور پر شیطان حاوی ہوا تھا۔ اس کے بعد میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بہت بار سوچا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لوں، لیکن پھر یہ سوچا کہ تم میرے بارے میں غلط سوچو گی، کہیں مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی جاؤ۔ میں اسے کیا کہتی جس کی اپنی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے؟ وہ اپنے کیے پر نادم تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہاری نہ جدائی برداشت کر سکتا ہوں، نہ تمہیں کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ ہمیں اب خواجہ سرا کی زندگی نہیں جینی تھی، نہ ہی وہاں رہنا تھا۔ اس لیے ایک دوسرے گاؤں جا کر ہم نے نکاح کر لیا۔ میرے شوہر کو ڈھول بھی بہت اچھا بجانا آتا تھا، اس لیے وہ شادیوں پر ڈھول بجا کر پیسے کمانے لگا۔ ہم روکھی سوکھی کھاتے ہی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔